اس دنیا میں کوئی شخص بھی ناکام نہیں ہونا چاہتا. ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں, کامیابی کی سیڑھی پہ پہنچوں, کامیابی کی اونچائی تک, کامیابی کی منزل تک پہنچوں. مختلف مفکرین نے, مختلف ماہرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کامیابی چیز کیا ہے. کامیابی آپ کا ذہنی سکون ہے, کامیابی آپ کی خوشی ہے, کامیابی آپ کی ایک اچھی صحت ہے, وہ منزل ہے جس پہ آپ پہنچنا چاہتے ہیں, وہ شعبہ ہے جس میں آپ جا کے, جس فیلڈ میں آپ جا کے عروج حاصل کرنا چاہتے ہیں. کامیابی کیا ہے؟ بہت سے لوگ اس کی اصل گہرائی, اس کی پیچھے جو وجہ ہوتی ہے, اس کی جو حقیقت ہوتی ہے, اس سے ناواقف ہوتے ہیں. جب وہ کسی ایک سکسیسفل انسان کو, ایک کامیاب انسان کو دیکھتے ہیں تو وہ اپنی زندگی میں کامیابی کے لیے اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ وہ اس حقیقت سے ناواقف ہوتے ہیں کہ اس انسان نے اس کامیابی کی سیڑھی پہ پہنچنے کے لیے, اس کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لیے کتنی محنت کی ہے, کتنی کوشش کی ہے, کتنی مشکلات کا سامنا کیا ہے, اور تب جا کے وہ اس اپنی کامیابی کی منزل پہ پہنچا ہے. وہ اس چیز سے ناواقف ہوتے ہیں کہ اس نے اس کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لیے اپنی کتنی خواہشات کا گلا جو وہ دبا دیا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. فرض کریں ایک انٹر کا اسٹوڈنٹ ہے, وہ اپنے دوستوں سے, اپنے رشتہ داروں سے یا اپنے ارد گرد کے لوگوں سے سنتا ہے کہ آج سے 10 سال پہلے فلاں شخص نے انٹر میں ایڈمیشن لیا, لیکن انٹر کو چھوڑ کے اس نے کیا کیا, اس نے ایک کارخانہ لگا لیا. جب اس نے اپنا کارخانہ لگایا تو اس نے دن رات محنت کی, اور آج وہ 3 اپنی فیکٹریوں کا مالک ہے, اس کے پاس BMW ہے, اس کے پاس ایک اچھا گھر ہے, اس کا شاندار ایک بڑھیا لائف سٹائل ہے. تو وہ شخص سوچتا ہے کہ جب وہ شخص اپنی پڑھائی کو چھوڑ کے اپنا کارخانہ لگا کے اتنا کامیاب ہو سکتا ہے, اپنی 3 فیکٹریاں بنا سکتا ہے, اپنی ایک BMW بنا سکتا ہے, اپنا اچھا گھر بنا سکتا ہے, اپنا لائف سٹائل اچھا کر سکتا ہے, تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح اپنی پڑھائی کو چھوڑتا ہے اور کہتا ہے, سوچتا ہے کہ میں ایک کارخانہ لگا لیتا ہوں, آج سے 10 سال بعد یا 15 سال بعد میرے پاس بھی اسی طرح کی جو آسائش ہوگی, میرے پاس ایک اچھا لائف سٹائل ہوگا, میرے پاس بھی اچھا گھر ہوگا. حالانکہ وہ اس چیز کو نہیں جانتا کہ اس شخص نے کتنی دن رات محنت کی ہے یہاں تک پہنچنے کے لیے, اس کامیابی کی منزل تک جانے کے لیے, اس کامیابی کو پانے کے لیے اس نے کتنی محنت کی ہے. وہ محض اسے دیکھ کے سوچتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے یہ ڈائریکٹ یہاں پہ پہنچ گیا کامیابی کی منزل پہ. بالکل بھی یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان ڈائریکٹ کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچتا. اس کو اپنی کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے. دراصل کامیابی جو ہے وہ 3 لفظوں کا مجموعہ ہے, 3 لفظوں کا کمبینیشن ہے. نمبر 1 پہ آتا ہے آپ کی محنت, نمبر 2 پہ آتا ہے آپ کی ایمانداری, اور نمبر 3 پہ آتا ہے ہنر, سکلز. جس شخص کے پاس یہ تینوں چیزیں ہیں, جو شخص محنت کر سکتا ہے, جو شخص محنت کرتا ہے, ایمانداری سے کام کرتا ہے, ایمانداری سے محنت کرتا ہے, اور لاسٹ پہ اپنے سکلز کو استعمال کرتا ہے, ہنر کو استعمال کرتا ہے, وہ شخص کامیاب ہو سکتا ہے. ڈاکٹر عبدالعزیز اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر آپ کی لگن سچی ہے تو آپ کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے دنیا کی کوئی مشکل بھی روک نہیں سکتی. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں. کسی یونیورسٹی کے قریب ایک کھوکھا تھا. ایک پروفیسر جو اس یونیورسٹی میں پڑھایا کرتا تھا, وہ ڈیلی اس کھوکھا سے چائے پیا کرتا تھا, اور چائے پی کے پھر وہ یونیورسٹی میں جایا کرتا تھا. ایک دن پروفیسر چائے پی رہا تھا تو ان کے پاس ایک لڑکا ہے جس کا نام جہانگیر تھا. جہانگیر انہیں دیکھتا ہے اور ان کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے اور ان سے ایک سوال کرتا ہے. کہتا ہے, ماسٹر صاحب کیا میں بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہوں, میں ایک بڑا انسان بن سکتا ہوں؟ پروفیسر صاحب اسے دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں, اور مسکرا کے کہتے ہیں کہ بیٹا, دنیا میں ہر انسان, چاہے وہ چھوٹا ہو, چاہے وہ بڑا ہو, چاہے کس طرح کا بھی ہو, کامیاب ہو سکتا ہے. اب جہانگیر کی آنکھوں میں اور دل میں جو اگلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ جی کیسے ہر انسان اس دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے, کیسے بڑا انسان بن سکتا ہے؟ پروفیسر صاحب نے چائے ختم کی اور اپنے بیگ سے چاک نکالا اور کھوکھے کی دیوار کے اوپر 3 لائنز لگا دی. سب سے اوپر والی لائن پر انہوں نے 3 دفعہ لکھا محنت, محنت اور محنت. سیکنڈ لائن پر انہوں نے لکھا ایمانداری, ایمانداری اور ایمانداری, اور لاسٹ لائن پہ انہوں نے صرف 1 دفعہ ہنر لکھا. اب جہانگیر ان کی طرف دیکھ رہا تھا. جب پروفیسر واپس مڑے تو جہانگیر ان کی طرف دیکھ رہا تھا اور بہت ہی حیرت انگیز نظر سے ان کو دیکھ رہا تھا, جیسے کہ وہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں کہ پروفیسر نے کیا لکھ دیا ہے. پروفیسر صاحب نے ان کو بتایا کہ میں نے یہ 3 چیزیں لکھی ہیں. نمبر 1 پہ محنت, نمبر 2 پہ ہے ایمانداری, اور نمبر 3 پہ ہنر. پروفیسر نے جہانگیر کو بتایا کہ نمبر 1 پہ میں نے لکھا ہے محنت. وہ شخص جو صبح کے وقت, دوپہر کے وقت اور شام کے وقت محنت کر سکتا ہے, وہ اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں, کسی بھی فیلڈ میں کامیاب ہو سکتا ہے. ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان میں 90% لوگ ایسے ہیں کہ جو سست ہیں, اور صرف 10% لوگ ایسے ہیں جو محنت کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ اگر آپ کی شاپ, آپ کی فیکٹری, آپ کا ڈھابہ صبح سب سے پہلے کھلا ہو اور رات کو سب سے لیٹ پہ بند ہو تو آپ زندگی میں کامیاب ہو سکتے. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے کام میں محنت نہیں کرتے بلکہ سستی سے کام لیتے ہیں. نمبر 2 پہ آتا ہے ایمانداری.
ایمانداری 4 عادتوں کا مجموعہ ہے: وعدے کی پاسداری، جھوٹ نہیں بولنا، زبان کی پاسداری، اور نمبر لاسٹ پہ آتا ہے کہ جو غلطی کرو اس کا اعتراف کرنا۔ اگر آپ غلطی کا اعتراف نہیں کرتے تو آپ کبھی بھی کامیابی کی طرف نہیں جا سکتے۔ وہ لوگ جو اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ان میں ایگو آ جاتی ہے۔ جب ان کی ایگو ان کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو وہ کبھی بھی اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے۔ کامیابی میں ایمانداری کی جو پرسنٹیج ہے وہ 50% ہے۔ 50% ایمانداری اور 30% آپ کے پاس محنت ہے۔ آپ کی محنت اور ایمانداری ان دونوں کو جب ملائیں گے تو آپ کے پاس 80%، مطلب کہ آپ 80% کامیاب ہو چکے ہیں۔ 20% کامیابی جو ہے وہ آپ کے ہنر پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر آپ کے پاس ہنر ہے، آپ کے اچھے سکلز ہیں، تو آپ 100%، وہ 20% جو ہے وہ ملا کے اپنے ہنر والا آپ 100% کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں آپ ہنر کے بغیر تو کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن محنت اور ایمانداری کے بغیر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ نے جو بھی کام کرنا ہوگا اس کو سب سے پہلے آپ نے محنت سے سٹارٹ کرنا ہوگا، پھر آپ نے اس میں کامیابی کا بچھونا جو ہے وہ لانا ہوگا، اور لاسٹ پہ آپ کے سکلز آتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ہنر ہے تو آپ پھر 100% کامیاب ہیں۔ پروفیسر نے بتایا اگر تم ان تینوں لائنز پہ عمل کرتے ہو تو تم کامیابی کی منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ جہانگیر 45 سال کا ہو چکا ہے اور اب وہ ارب پتی ہے، لیکن آج بھی اس کے دفتر میں اس کی چیئر کے پیچھے وہ تینوں لائنز ہیں۔ جہانگیر 20 مرتبہ ان تینوں لائنز کو ڈیلی دیکھتا ہے اور پروفیسر کو خراج تحسین پیش کرتا ہے کہ جس نے اس کو اس کی زندگی بدلنے کے لیے ایک اچھا نمونہ پیش کیا۔